السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ ہم لوگ کل کیا کر رہے تھے؟ پچھلے سبق میں پہلا سبق نعت جس کا نام ہے شاعر کا تعارف، صنف کا تعارف، مآخذ، مقصد سب پڑھے تھے۔ اس کے بعد ابتدائیہ بھی پڑھے اور پہلا پارٹ پڑھے تھے جس میں 2 بند ذکر کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں جو ہے بند 2 بول کے لکھا ہوں، یہ اپنی صرف سہولت کے لیے پیج نمبر 4 صفحہ نمبر 4 دیکھ لیجئے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ تیسرا بند۔ چوتھا بند دیکھیے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یہ سیکنڈ پارٹ کا تیسرا اور چوتھا بند ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ کو سمجھ جائیے۔ مس کے معنی تانبا، مس کے معنی تانبا، خام کے معنی کچا، مسے خام کچا تانبا۔ مسے خام کچا تانبا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کندن بول تو پیور سونا، اصلی سونا۔ تانبا جو ہے کچا بالکل زمین میں پڑا ہوا رہتا، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، بے قیمت پڑا ہوا رہتا۔ اس کو نکال کے بھٹی میں ڈال کے اس سے کچھ برتن بناتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں، جب اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو کچے تانبے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا کر دیے جیسا ورجنل سونا ہو، یعنی بہترین اخلاق ان کو سکھائے۔ صحابہ جو ہے اسلام لانے سے پہلے جتنے جو ہے جس درجے کے جو ہے ان کے اخلاق تھے، جس درجے میں انسانیت وہاں گری ہوئی تھی، ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے بہترین طریقے سے ان کو ایسے انسان بنا دیا کہ پوری امت میں بہترین انسان ہے صحابہ کرام۔ یہ مطلب ہے مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کچے تانبے کو جس نے اصلی سونا بنایا، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا۔ کھرا بولے تو ڈپلیکیٹ، کھرا بولے تو اوریجنل پیور، کھوٹا بولے تو ڈپلیکیٹ۔ کھرا بولے تو پیور اور کھوٹا بولے تو ڈپلیکیٹ، نقلی، اصلی نقلی کو الگ کر کے دکھایا۔ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرے تو اچھا رہتا، یہ کرے تو برا رہتا، اس کو تم اچھا سمجھ رہے نہیں، یہ غلط ہے۔ تو کھرا اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چاہا، وہ عرب جن کے اوپر قرنوں سے، قرن بولتے زمانہ، قرن بولے تو زمانہ، قرنوں سے، زمانوں سے جو ہے جہالت چھائی ہوئی تھی۔ جہالت بولے تو انایجوکیٹڈ پنا، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل جہالت، جہل کے معنی جہالت چھایا۔ پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، اس کی کایا جو ہے، اس کی تقدیر جو ہے ایک آن میں پلٹ دی۔ ایک آن بولتے ایک لمحہ، مطلب جو ہزاروں سالوں سے جو ہے جن کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، ان کی جو ہے دیکھتے دیکھتے 10 سے 12 13 سال 23 سال کے اندر پوری کایا پلٹ دیا، اس لیے اس کو آن کہا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، موج بولے تو لوڈ، لہر، ویو، ٹھیک ہے،
रहा ना डर बेड़े को, बेड़ा बोले तो पार होना, बेड़ा बोले तो पार होना, रहा डर ना बेड़े को मौजे बला का, मौज बोले तो लहर जी। तो अब जो है बेड़ा पार होना है, कश्ती जैसे हम लोग बोलते आपस में बोल लेते ना, बेड़ा मेरा पार हो गया, मेरा बेड़ा पार लगा दे, तो हमारी कश्ती जो है किनारे लगा दीजिए, हमारी जिंदगी को कामयाब करा दीजिए। तो जिंदगियों में जैसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे वेव की शक्ल में बहुत सारे जो है हालात आते हैं। तो कश्ती जो हमारी बेड़े को लग रही थी, हमारे बेड़ा जो है अब कोई बला, कोई मौज, मौज बला, मुसीबत के कोई मौज, मुसीबत के कोई लहर, कोई वेव से अब डर नहीं रहा। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। पहले जो है बुराइयों का जो है हवा चल रही थी, हवा बुराइयों की तरफ चल रही थी, हवा जो है गंदगियों की तरफ चल रही थी, रुख इधर चल रहा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद, मेहनत के बाद अब जो है रुख पलट गया, हवा अब इधर चलने लगी। इसको मिसाल से समझा देते हैं, जैसे भाई आजकल आपकी हवा जो है बहुत जबरदस्त चल रही है, पूरा उरूज पे है, बहुत फायदे में है, ठीक है। तो पहले जो है बुरी हवा चल रही थी, यानी हालात खराब हो रहे थे, अब अच्छी हवा चल रही है तो हालात अच्छे हो रहे हैं। पहले कश्तियां क्या होते थे, बादबान होते थे, इसके जमाने के ऐसा शिप्स या स्टीमर्स नहीं होते थे। उस जमाने में पर्दा होता था वो पर्दा जो है बनते थे कश्ती को, वो हवा जिधर चलती थी ना, इधर की हवा चली तो कश्ती इधर चलती थी खुद ब खुद। जैसे ही मुखालिफ हवा पलट गई, फिर हवा इधर की आई तो कश्ती फिर वापस आती थी। तो ऐसे पहले बुराई की हवा चल रही थी तो बुराई आम होते रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद हवा का रुख ही बदल गया, यानी अब अच्छाइयों की हवा चलने लगी। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। नेक्स्ट बंद, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी। बिजली का कड़का देखे ना, अब बिजली जैसे बारिशों में बिजली होती है, आंखें एकदम चौंक जाते हैं, एकदम आंख बंद कर लेते हैं, आंखें एकदम जो है बंद हो जाते खुद ब खुद। तो ऐसा बिजली का कड़का था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़, या सौत हादी, या हिदायत की आवाज़ थी अच्छाई की तरफ। ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगो सच्चाई बोलो, कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगो इंसाफ करो, तुम कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगो तुम अच्छाई अख्तियार करो, तुम तक़वे वाले बन जाओगे। तो ये जो आवाज़ थी आपकी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये तो इसके बारे में कहा जाता है वो बिजली का कड़का था, या सौत हादी, सौत के माने आवाज़, हादी के माने हिदायत, हिदायत की आवाज़ थी। अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, अरब की सारी जमीन, सिर्फ मक्का मदीना नहीं, सारी अरब की जमीन जो है हिला दी, सब जो है करखसे में आ गए। नई एक लगन दिल में सबकी लगा दी, नई एक लगन दिल की सबकी लगा दी दिल में। अब ये सब बुराइयां सब हटा देके एक अच्छाई, अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, अच्छाई जी, उस तरफ दौड़ना, इंसाफ करना जी, इंसानियत को जिंदा करना, बुराइयों को खत्म करना। उनके ज़रूरत सिर्फ गांव और शहर में, जंगलों में भी हुकूमत होने लगी। नई एक लगन दिल में सबके लगन, सबके दिल में एक नई लगन, चाहत की, शहादत की जी, और जन्नत हासिल करने की, अल्लाह को खुश करने की एक लगन दिल में लगा दी। एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। जैसे रमजान में जो है सहर के वक्त बोला उठो रोजदारो, रमजान के पका लो खा लो, बल्कि जैसे एक आवाज में उठ जाते हैं, वैसे सारी बस्ती सो रही थी, सारी इंसानियत सो गई थी, सारी इंसानियत बुराइयों में थी। अब जो है एक आवाज में सारी बस्ती को जगा दिया, अब इंसानियत की तरफ लौटने लगे, अच्छाई करने लगे। पड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक के, पड़ा हर तरफ माने हर तरफ, चारों तरफ, गुल के माने शोर, गुल के माने शोर, आवाज, ये पैगाम हक का, कई की आवाज, पैगाम हक के, इंसानियत की, हक के, अल्लाह की सच्चाई के पैगाम, मैसेज की जो आवाज है हर तरफ पड़ने लगा कि गूंज उठे दश्त जबल नाम हक के, दश्त के माने जंगल, जबल के माने पहाड़, समझ रहे हैं, दश्त जबल, ऐसी आवाज, ऐसी गूंज उठी हर तरफ आवाज के जंगल भी और पहाड़ भी जो है अल्लाह के नाम से और सच्चाई के नाम से पूरे गूंज उठे। ये रहा इसका मकसद। चलिए नेक्स्ट जो है पेज नंबर 5, सफा नंबर 5 बाजू में है। ये जो है बंद तीसरा,
یعنی صرف اپنی شناخت کے لیے، ورنہ تو یہ اصل ایکچولی 4 ہو گئے بند، 5واں بند ہے، بیٹ آخر سمجھے، پارٹ سمجھیے، تیسرا پارٹ، پیج نمبر 5 صفحہ نمبر 5، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ آخری بند پڑھو دیکھیے، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں ہے اس کے آگے، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ یہ نعت جو ہے، یہ جو سبق ہے یہ ختم ہو گیا۔ یہ آخری جو بند ہے 2، اس کی جو ہے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ہے ذات واحد، ایک ذات ہے جو دنیا بھی بنایا، زمین بھی بنایا، آسمان بھی بنایا، جنت بھی بنایا، پہاڑ، ہر چیز بنانے والا، ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے ذات واحد۔ جب سارا وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہو، زبان دینے والا ہو، صحت دینے والا ہو، برکت دینے والا ہو، ساری چیزیں دینے والا ہو، تو عبادت، ورشپ، کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ وہی ہے۔ سب کچھ اس نے دیا تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ زبان اور دل کی شہادت کے لائق، دل سے بھی زبان سے بھی بولنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ زبان سے بولنا محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف زبان سے بولنا نہیں، دل سے بھی شہادت، گواہی، شہادت بولے تو گواہی۔ شہادت بولے تو گواہی دینا، دل سے بھی ماننا، صرف بولنا نہیں، دل سے بھی ماننا۔ زبان اور دل کی شہادت کے لائق، دل سے بھی کس کی گواہی دی جائے؟ اسی کی، کون؟ اللہ کی، اور زبان سے کس کی بولی جائے؟ اسی کی۔ اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، فرما بولے تو آرڈرز، فرما، حکم، اطاعت ماننا، اطاعت گزاری ماننا، اسی کے ہے آرڈرز ماننے کے لائق، انہیں جو آرڈر دیا، جو حکم دیا اس کی بات سننا چاہیے۔ اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کی سرکار، اسی کی کائنات، اسی کی جو ہے بولی اور اسی کا کہنا جو ہے ماننا ہے، اور اسی کی جو ہے احکامات پر عمل کرنا ہے، اسی کی کائنات کی خدمت کرنا ہے۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، اگر دل لگانا ہے تم کو، کسی اور سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، جس کی طرف بھی تمہاری رغبت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی ذات نہیں۔ تو محبت اگر دل لگانا ہے تم کو تو اللہ سے لگاؤ، اسی سے لگاؤ، اگر دل اس سے لگاؤ گے تو دل بھرا رہے گا۔ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اگر سر جھکانا ہے کسی کے آگے تو انسان میں، مخلوق میں کسی کے آگے نہیں ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، جو بنانے والا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے آگے اپنی پیشانی جھکاؤ، سجدہ کس کو کرو؟ اللہ کو کرو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ یہ ہو گیا 5واں بند، آخری بند، 6واں بند، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ یس، اللہ پہ کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، دینے والی ذات وہی ہے، لینے والی ذات وہی ہے، عطا کرنے والی ذات وہی ہے، کامیاب کرنے والی ذات ہے، محنت کرنا ہے، وسائل اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اس پہ کرنا ہے، وہ نہ دینا چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ دینا چاہے تو سب کچھ ہوگا۔ اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی سے جو ہے صدا عشق کا دم بھرنا، اللہ ہی دینے والے ہیں، دل میں جو ہے عشق، محبت اسی کا ہونا، جب بھی بات کرو اللہ کی بات کرو، جب کی بات کرو اللہ کی بات کرو، اس کے قدرت کی بات کرو، اس کے فائدے، اس سے جو ہے اس کی نشانیوں کی بات کرو، اس کے عشق ہو، جس سے عشق ہو تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا دم بھرو۔
उसी के गजब से डरो गर डरो तुम। अगर किसी के गजब से डरना है, किसी के गुस्से से डरना है, तो अल्लाह के गजब से डरो। लोगों का गुस्सा थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का गुस्सा जिस पर हो गया, अल्लाह का गजब किसी पर हो गया, तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे डरना है? तो ऐसे काम जो अल्लाह ने मना किया है, जिन चीजों से अल्लाह ने बचने को कहा है बचना, जिन चीजों से मना किया है उससे बचना, वरना अल्लाह गजब में आएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर शिर्क करना, उसके साथ शरीक करना, ये बुरी बात है, अल्लाह के गुस्से से बचना इससे। उसी की तलब में मरो जब मरो तुम। अगर मरने की जरूरत पड़ी शहादत की, तो उसी के तलब में मरो, किसी लोगों के लिए या फायदे के लिए, दुनिया के फायदे के लिए नहीं, अल्लाह को हासिल करने की, उसके तलब माने हासिल करना। तलब के माने हासिल करना, उसको हासिल करने के लिए मरो। मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, उसकी जो खुदाई है, उसकी जो है किंगडम है, वो सब जो है शिरकत से मुबर्रा है। मुबर्रा के माने पाक, मुबर्रा माने पाक, पाक है उसकी खुदाई। हाँ, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है, बारिश भी वही बरसाता, हवा भी वही चलाता है, आसमान को वही देखता, जमीन, कोई भी चीज में कोई पार्टनरशिप उसका कोई नहीं है, साझेदारी नहीं है। नहीं उसके आगे किसी को बढ़ाए, उसके सामने किसी को बढ़ाए नहीं, उससे बड़ा या उसका बराबर कोई नहीं है। अल्लाह समद है, गनी है, वाहिद है, उसके सामने किसी की औकात नहीं है, उसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, उसके सामने किसी की चलती नहीं। ये है नात मुकम्मल। इसमें किसी भी एक बंद को देके तशरीह करो बोलता। ठीक है, आपको ऐसे ही अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से मेहनत करना, पढ़ना। कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप ऑडियो भेज सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, मैं इसका हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, चलिए पेज टर्न, नेक्स्ट पेज। खुलासा। अभी जो कुछ मैंने पढ़ाया वो किताब में जो लिखा हुआ है, खुलासा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि उर्दू अपना फर्स्ट लैंग्वेज है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग पे खूब तवज्जो कीजिए जी। हो सके तो बल्कि हो सके तो नहीं, लाजमी है, ज़रूरी है कि जो मैं अभी खुलासा पढ़ रहा हूँ, इसके पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में 3 लाइन है, दूसरे में 3 लाइन है, ये आप साफ तरीके से जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा पढ़ के आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना मुझे, ज़रूरी, ये आज का होमवर्क है। खुलासा। पहले बंद में शायर कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, ताकि आप इस जहां वालों की नाउम्मीदी को खुशी से भर दें। नाउम्मीदी क्या थी कि हम गुनाह ज़्यादा कर चुके हैं, अब तो हम जहन्नम में जलेंगे, अब तो कोई नजात का रास्ता नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके जो है रहमत बनकर आए, उनकी नाउम्मीदी को ख़त्म करें। नहीं, अभी तुम तौबा करो, तुम इंसान बन सकते हो, तुम जन्नत में जा सकते हो, एक उम्मीद जगा दी, रहमत बनकर आए। अपने पराये के गमखार बनकर रंजो अलम से नजात दिलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ों के मावा व मलजा व मावा हैं, ग़ुलामों के मुशफ़िक़ व मेहरबान आका हैं, गरीबों व फ़कीरों को आसरा देने वाले हैं, नातवा व कमज़ोरों को राहत व सुकून देने वाले हैं। दूसरे बंद में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकारों को माफ़ करने वालों में से हैं। अहले मक्का व अहले ताइफ ने आपके साथ ज़ालिमाना व सफ़ाकाना रवैया अपनाया, मगर फ़तह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुआफ़ फरमा दिया। उस दिन आपको हक़ था हर किसी से बदला लेने का, क्योंकि फ़ातह जीत के आए थे, हासिल किए थे अपने दम के बलबूते पर मक्के को, सबको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन एक को भी नहीं मारा, बल्कि घूर के भी नहीं देखे, सबको माफ़ फरमा दिया आपने। ऐसे बड़ा दिल था। और हिदायत के लिए दुआ फरमाई, और उनकी हिदायत के लिए, भलाई के लिए अल्लाह इनको ईमान दे दे बोल के दुआ फरमाई। यहाँ तक जैसा, इतना जो है आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है, रीड करके। आगे देखिए, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। इसी तरह जो शख्स आपकी ज़ात मुबारका के ताल्लुक़ से कीना कपट रखता था, आप अपने अखलाक हसना के ज़रिए उसके दिल में जगह बना लेते थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक औरत कचरा डालती थी, एक दिन वो बीमार हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए और जल्द सेहत याबी की दुआ फरमाई, जिसका असर ये हुआ कि वो औरत फ़ौरन आप पर ईमान ले आई। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए।
اسی طرح اہل مکہ کے غلط رسوم و خیالات فاسدہ کو آپ نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے ختم کر دیا۔ حجر اسود کے نصب کرنے کے موقع پر سرداران مکہ آپس میں دست و گریباں ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سب کو شیر و شکر کر دیا، سب کو بھائی چارہ آپس میں میل ملاپ کرا دیا۔ اصل یہ ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ بتا دوں آپ کو، جو ہے در یتیم میں بھی آئے گا، یہی واقعہ ہے جب ایک مرتبہ جو ہے بارش اور طوفان کی زیادتی کی وجہ سے کعبۃ اللہ پورا گر گیا تھا۔ کعبۃ اللہ گر گیا تو پھر اثر نو تعمیر کرنے کے لیے دیواریں سب گر گئے تھے، بنیاد تو وہی تھی، اس کے اوپر پوری دیواریں اٹھائے۔ حجر اسود ایک کونے میں ہے جس کو چومتے ہیں حاجی لوگ یا عمرے جانے والے، تو اس کو جو ہے نصب کرنے کا، یعنی اس کو لگانے کا، یہاں سے گرا تھا، اب اٹھا کے یہاں رکھنے کا ٹائم آیا۔ اس میں بہت سارے قبیلے والے تھے، تو ہر کوئی قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار رکھے اور ہم کو جو ہے وہ اعزاز ملے، ایک گریٹنیس ملے، لیکن ایسا ہوا اب لڑائیاں چلنے لگے، بہت زیادہ بحثم بحثی ہوئی، اب لڑائی بھی ہونے والی تھی۔ اس میں کیا ہوا، ایک بوڑھا جو اس زمانے میں تقریباً اچھی عمر کے تھے، ان کو جو ہے بولے بھائی آپ کیا بولتے ہیں، تو انہوں نے وہ کہا کہ ایسا کریں گے ہم کہ ایک فیصل کو، ایک سالس کو یا فیصل کو ہم تیار کریں گے، ججمنٹ دینے والا، فیصلہ کرنے والے ایک بندے کو ہم متعین کریں گے، وہ جو فیصلہ کرے وہ سنے گا۔ اب بات یہ آئی کہ اب وہ فیصلہ کرنے والے جج کس کو بنایا جائے، پھر بات آ کے وہیں رک رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ایسا کریں گے، کل صبح سویرے سب سے پہلے ارلی مارننگ جو بندہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کو ہم فاصل یعنی فیصلہ کرنے والے کو مان لیں گے۔ سارے لوگ بولے ٹھیک ہے۔ دوسرے دن دیکھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سب سے پہلے آ رہے ہیں، سب نے کہا کہ صادق ہیں، امین ہیں، ہم جو ہے ان کی بات مانیں گے، یہ ہمارے جج ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ، آپ کے اندر ایسی قوت تھی وہ سمجھانے کے دماغ کے، تو آپ جو ہے ایک چادر منگائے، ایک ردا بولتے چادر کو، چادر بڑی منگائے، اس میں جو ہے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھا اور چادر کو جو ہے ہر قبیلے کے سردار کو بلائے، سب مل کے چادر اٹھائے۔ چادر چار کونی ہوتی ہے نا، اس میں جو ہے ہر قبیلے کے سردار سب جو ہے چادر اٹھا دیے، تقریباً 2 4 5 10 جو بھی سردار تھے، اب اس کو لے کے کعبۃ اللہ کے پاس لائے۔ اس طریقے سے سب کو وہ حجر اسود رکھنے کا یا حجر اسود کو لانے کا سب کو شرف ہوا، ایسے جو ہے لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، مصالحت، سب آپس میں شیر و شکر، بھائی چارے کے بھائی کے سب محبت سے رہنے لگے۔ پھر وہ پتھر جو ہے اٹھا کے وہ حجر اسود کو اس جگہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا، اس طرح سے ایک لڑائی وہاں پہ ٹل گئی۔ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ غار حرا سے اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ کیمیا غار حرا سے یعنی قرآن مجید ہدایت کے لیے لے آئے تاکہ امت محمدیہ صراط مستقیم پر چل سکے۔ تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ اہل عرب جو برسوں اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو رسوا کر رہے تھے، ان کو طریقہ حیات سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ان میں جو خوف و خطر، وہم و بدگمانی پائی جاتی تھی، اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ اب کسی کے اندر کسی قسم کا ڈر باقی نہ رہا۔ چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خطہ عرب میں ہلچل مچ گئی، خطہ عرب میں ہلچل مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو شمال، جنوب، مشرق و مغرب میں عام کر کے انقلاب برپا پیدا کر دیا۔ پانچویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرو، اس سے امیدیں وابستہ رکھو، اللہ کی عظمت جانو اور اس کے غضب سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، اس کے آگے کسی کو بڑائی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ و بابرکت بنایا ہے، ان کی عظمت کو جانو۔ چھٹے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے،
پاک و بے عیب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام لوگ زبان اور دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی ہی عبادت کرو۔ اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو اور صرف اس کے سامنے ہی اپنا سر جھکاؤ، اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ خلاصہ ہے نعت کا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پڑھنا ہے، وہ ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ آگے کہ اس میں انشاءاللہ یہ سوال جواب وغیرہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ حافظ، خوب محنت کیجئے انشاءاللہ۔